جنگوں میں میزائل بھی آتے ہیں، گرتے بھی ہیں، ڈرون حملے بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے ڈرونز کو گرا دیا ہے، ناکام بنا دیا ہوا میں. جن ڈرونز کو ہٹ کر کے گرایا ہے نا، اس پہ بھی یہ تبصرہ یہاں تک آنے کیوں دیا. نہیں یہی بات میرا خیال یہاں تک. اب جو فوجی ترجمان ہیں ان کے مسلسل وضاحتی بیانات، ایکچولی ہم نے آنے اس لیے دیا کہ اتنی ہائٹ پر تباہ کرنے کے لیے زیادہ بڑے میزائل چاہیے تھے، تو ہم چاہ رہے تھے نیچے آئیں. اب وہ لڑے گی فوج یا وضاحتی بیانات دیتی رہے گی؟ وہ قوم کو ایک ایک پٹاخہ پھاڑنے پر بھی بتائے گی یہ بم ہم نے اس لیے پھوڑا تھا کہ ایکچولی یہ وجہ تھی، اور یہ میزائل اس لیے آنے دیا تھا یہاں تک، ایکچولی یہ وجہ تھی. جنگ گئی تیل لینے. کبھی کبھار ایسی اتنی ڈپریشن ہوتی ہے. میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. ایک تو پازیٹیو بات کرو، لوگ درباری ملا، سرکاری ملا، فوج سے پیٹ، یہ بکواس شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں، 5 روپے تو دور کی بات، 5 آنے بھی ابھی تک کسی فوجی کی طرف سے ہم کو نہ ملے، نہ ملنے کی کوئی امید ہے. ہمارا تو مدرسہ جامعۃ الرشید وہ بیچارہ اس کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں. ابھی رمضان میں چندہ کر کر کے ہم نے ان کو تنخواہیں پوری کی ہیں. نہ فوجیوں سے جامعۃ الرشید کوئی مراعات لے رہا ہے، نہ ہم لے رہے ہیں. ہم ملک بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ملک گیا تو میری اور آپ کی واٹ لگے گی. لاشیں یہاں 24 کروڑ عوام ہے، 24 کروڑ عوام ہے، کوے کھائیں گے ان کی لاشوں کو. اتنا قتل ہوگا کہ تم شام کو اور سوریا کو اور شام کو اور عراق کو بھول جاؤ گے تم. منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں. یہ وبشر الصابرین، یہ صبر کرنے والوں کی فہرست میں ایسے لوگ داخل بولو نہیں ہے. جہاز گرا دیے کوئی چھوٹی بات ہے؟ پہلے ہی دن طیارے گرا دیے. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ ہماری عوام کو ہٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کے جہازوں کو ہٹ کر رہے ہیں. بھائی ان کی نظر میں جہاز کو ہٹ کرنے سے ان کو زیادہ بوکھلاہٹ ہو رہی ہے. جہاز جو گرے اس میں پائلٹ بھی گرے ہیں، ان کے جنازے. ان کا ایک پائلٹ مارنا، درجنوں عوام کو آپ مار دو، فوج کہتی ہے ہمارا ایک پائلٹ کیوں مار دیا آپ نے؟ لیکن آپ منفی 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 منفی. میں تو کل ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ یہ فتح اور نصرت حاصل کرے. یہ ذلت اب ہمارا مقدر. باتوں سے ایسا لگتا ہے مقدر. میں پھر ڈپریشن میں جاتا ہوں، نیند میری اڑتی ہے. پھر میں نے سوچا موبائل جو ہے نا مغرب کے بعد دیکھو ہی نہیں، بند کر کے رکھ دو. آج ایسا ہی ہوا، میں نے مغرب کے بعد سے موبائل دیکھا نہیں. تو صبح میں نے اٹھ کے پوچھا ہاں بھائی کیا رپورٹ ہے؟ رات کو دیکھو ہی. جنگ سے میں اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی انسان کو جتنی اپنی قوم کے حالات دیکھ کے ہوتی ہے. بھائی شکست بھی ہو رہی ہو نا، شکست بھی تو بھی حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. نہ تم شکست خوردہ نہیں ہو، آگے بڑھو آگے بڑھو. اور یہاں شکست نہیں ہو رہی، فتح ہو رہی ہے، اس میں بھی منفیت نکالی جا رہی ہے، منفی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ میزائل چل کے آ کیسے گئے یہاں تک، اور وہ ڈرون یہاں تک پہنچ کیسے گیا. تماشا دیکھ رہی ہے فوج جو کر رہی ہے بارڈر پہ کر رہی ہے. میں فوج کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ میرا کوئی بچہ بھتیجا بھانجا آرمی میں ہے. مجھے پاکستان سے محبت ہے میرے بھائی. ملک گیا ہم سب کی واٹ لگ جائے گی. اتنے مزے سے نہیں بیٹھے ہوئے ہوگے. اور سب سے زیادہ مذہبی لوگوں کو نقصان ہوگا. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اتنی زبردست اسٹیٹمنٹ آئی کہ یہ جہاد ہے، اس پہ نیگیٹو کمنٹس مفتی تقی صاحب درباری سرکاری. ابے ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. تو اور کسے جہاد کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں فلسطین کو بھول گئے، اس وقت جہاد کا فتویٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا فتویٰ بھائی؟ اس وقت بھی جہاد کا فتویٰ ہے، اب بھی جہاد کا فتویٰ ہے. اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے. تو جو قرآن کہتا ہے نا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. تو یہ جو ہم میں سے بعض لوگوں کا جو رسپانس ہے نا کمنٹس میں، یہ صبر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بے صبری ہے. ایک صاحب جاننے والے انہوں نے مجھے میسج بھیجا، ادھر سے ڈرون آ کے سویلین پہ کیوں گرا، فوج پہ کیوں نہیں گرا؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو جنگ کے موقع پر نا اس طرح کی باتیں کر کے یہ شو کرنا کہ ہم اپنی عسکری طاقتوں کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی فوج پہ گراؤ ہم پہ نہ گراؤ، اس سے دشمن خوش ہوگا اور یہ غداری میں آتی ہیں یہ سب چیزیں. تو ان کا جواب آیا کہ آپ بھی تو جنرل مشرف پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے مفتی صاحب، اب ہم نے اگر فوج پہ تنقید کر دی
تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا جنرل مشرف ابھی جنگ لڑ رہا ہوتا نا تو میں اپنی تمام تنقیدیں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتا، ڈیلے کر دیتا، جب جنگ میں فتح ہو جائے گی تو کروں گا دوبارہ سے. یہ موقع نہیں ہے یہ تنقیدات کا. اور ڈیپو پہ آرمی کے بھی حملے ہوئے ہیں، آپ تو رپورٹ بھی غلط پیش کر رہے ہو. لاہور میں جو حملہ ہوا ہے ہمارے دوست، یہ میں نیوز چینل کی خبر نہیں بتا رہا، یہ تو ہمارے جو دوست ہیں جن سے ہم سے لاہور میں بیٹھے ہوئے ان سے کال پہ بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے کہ ادھر آرمی ایریا پہ حملہ ہوا ہے. فرضی چیزیں بنا کے منفیت پھیلانا. انڈیا حملہ سویلین پہ کر ہی اس لیے رہا ہے کہ تاکہ سویلین اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو، ان میں جوش پیدا ہو. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں کسی طرح. اس کو پتا ہے ہم نہیں مار سکتے ان کی فوج کو، یہیں سے لوگوں کو کھڑا کرو فوج کے خلاف. ابھی میرے بھائی تمام اختلافات کو کھڈے لین لگا دو. عقل مند قومیں یہی کرتی ہیں، کھڈے لین لگاؤ، بعد میں لڑنا. میں بھی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، بعد میں لڑیں گے، ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں. دشمن سے نہ موقع ملا آپس میں لڑتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، لڑیں گے، میں بھی لڑوں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی خدا کے لیے ابھی مشرف اور لوگ کہتے ہیں نا مسلم، آپ نے بھی تو مشرف کی مخالفت کی ہے. بھائی کی ہے، لیکن جنگ تھوڑی ہو رہی تھی. مشرف اگر انڈیا سے جنگ کر رہا ہوتا، انڈیا نے اٹیک کیا ہوتا اور مشرف لڑائی کر رہا ہوتا، پھر ہم کہتے مشرف ایسا مشرف ویسا. پھر اگر کہتے تو ہم غدار وطن ہوتے، پھر غدار کہلاتے ہیں. جیسا بھی ہے، جب لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا، لیکن جب اس نے جنگ کی ہے میدان جہاد میں، صحابہ اس کی صف میں شریک ہو کر لڑے ہیں دشمن سے. بھائی یہ جیسا وردی ہے، ابھی کیا کر رہا ہے؟ لڑ کس سے رہا ہے؟ اسلام دشمنوں سے لڑ رہا ہے. تو منفی باتیں مت کرو، یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. آپ پتا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جب واگا بارڈر گیا وہاں میں نے ایک بیان دیا، اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیڈ ہیں، کوئی لفافے مل رہے ہیں. اللہ کی قسم ہم نے کسی فوجی سے رابطہ نہیں کیا کہ ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں، کیا خیال ہے کتنے پیسے ملیں گے. ہم جب وہاں پہنچے ہیں فوجیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم آئے ہوئے. انہیں جب پتا چلا بہت خوش ہوئے. اس کرنل تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حوصلہ چاہیے بھائی، حوصلہ پبلک. تو بہت خوش ہوئے کہ آپ لوگوں نے آ کے ہمیں حوصلہ دیا. کچھ ان کو جہاد کی آیتیں سنائیں، کچھ ان کے اپریشیٹ کیا. اتنا خوش ہوئے، کہہ رہے ہیں دل باغ باغ ہو گیا، کوئی تو آیا. تو منفی سوچنا چھوڑ دو، سمجھ رہے ہو؟ کچھ تھوڑا سا مثبت سوچا کرو. یہ سب نے مل کے اس میں، ہم نے قوم پوری اکٹھی ہوگی اس مسئلے پر. اور سامنے کیا ہے؟ بتوں کی عبادت کرنے والے، پتھروں کو پوجنے والے. اور بات یہ کہ آپ کے بارڈر پہ جتنے ملک ٹچ ہوتے ہیں سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں، وہ سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں. تو قوم بھی دشمن ہوگی تو بنے گا کیا ہمارا؟ فوج سے آپ دشمنی نکال رہے ہو، فوج کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی، لیکن آپ کی بھی ہوگی، پھر آپ کی اس سے بڑی ہوگی. اور جن کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہو کہ جی ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمیں آزادی دلائیں گے اس فوج سے، نا 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 نا، وہ ایسا غلام بنائیں گے نا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. انڈیا کے مسلمانوں کا حال دیکھو. انڈیا کے مسلمان صبح و شام انڈیا کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، مگر انڈیا ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بیچارے زندگی ان کی گزر گئی یہی سمجھاتے ہوئے ہم پاکستان کے دشمن ہیں، ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. انڈیا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن نہیں مانتا مودی. انڈیا سے میری مراد ہے یہ مودی کی گورنمنٹ، یہ نہیں مانتی. کتنا ظلم ہوا ہے احمد آباد میں، مودی نے کتنا ظلم کیا ہے، کتنا ظلم کیا ہے احمد آباد میں مودی نے، کیا کچھ کیا ہے. بابری مسجد شہید نہیں ہوئی، اسی تنظیم کے گنڈوں نے شہید کی ہے بابری مسجد کو، اسی نے احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے. یہ سب اسی تنظیم کے کارنامے ہیں. کتنی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، مسلمانوں کو ڈنڈے سے مار مار کے قتل کیا جا رہا ہے. وقف کی زمینیں سرکاری املاک میں لی جا رہی ہیں. صدیوں سے جو مسلمانوں کی وقف کی زمینیں تھیں جس سے مسجد اور مدرسے چلا کرتے تھے، مودی سرکار نے آ کے وہ سرکاری تحویل میں لے لی ہیں. طلاق کے مسائل میں مداخلت جو خالصتاً مسلمانوں کے آئلی قوانین ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ پابندیاں، ایک دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے ملک بدر کر دیا.
تو جو اپنے ملک میں جنہوں نے مسلمانوں کا یہ حشر کیا ہوا ہے، تم کیا سمجھتے ہو فتح کے بعد وہ تمہیں عزت دیں گے؟ تو ہوش کے ناخن لو میرے بھائی. آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون اپنا اور کون غیر ہے. باقی اختلافات سب کے ہیں، ہم بھی کسی ایک جماعت کو دودھ کا دھلا ہوا نہیں مانتے، ہمارے بھی اختلاف ہیں، لیکن جنگ ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم آپس میں لڑیں گے. مجھے بتانا کہاں جا کے پھڈا کرنا ہے، میں دیکھوں گا یہ سوٹیبل جگہ ہے یا. میں تو ہوئی پھڈے باز، 4 شادیاں پھڈوں کے بغیر تھوڑی ہو سکتی ہیں. لیکن محاذ پہ بلایا جا رہا اور میں بیوی سے لڑ رہا ہوں، ساس سے لڑ رہا ہوں، سسر سے لڑ رہا ہوں، لوگ بولیں گے بھائی ادھر بم آ رہا ہے، ابھی فی الحال کیا کرو، ادھر جاؤ یار. یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی، ساس بہو کی لڑائیاں، سیاسی لڑائیاں، فوج اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں، سسٹم. جو ہمارے الیکشن ہوئے وہ کس سے ہوئے ہیں؟ سسٹم. ساری دنیا کو پتا ہے، لیکن مجھے غم اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، تو ہمیشہ سسٹم سے ہی ہوتے ہیں. اب جو غم پہلی دفعہ پہنچتا ہے نا اس پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. جو جس غم کے ہم پیدا ہی اس غم میں ہوئے ہو تو اس غم کی کیا تکلیف ہے یار. تو الیکشن شفاف کبھی پہلی دفعہ یعنی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، یہ ایسے ہی چلتا ہے بھائی صاحب. مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. اوریجنل عدل و انصاف صرف کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے، سسٹم کے تحت ہی سب کچھ. گھروں میں کون سا سسٹم ہے؟ سسٹم ہی تو ہے گھروں میں بھی. 100% گھروں میں کون سا کوئی عدل و انصاف کا نظام ہے؟ شوہر سچ بولتا ہے گھر میں؟ دیر سے آتا ہے تو کیا سچ بولتا ہے کہ میں فلم دیکھ کے آ رہا ہوں یا کہاں سے گھوم کے آ رہا ہوں؟ وہ یہی بتائے گا کہ میں مدنی مسجد گیا ہوا تھا، شب جمعہ کا بیان سن کے آ رہا ہوں. ایک آدمی شراب پی کے آتا تھا نا تو بیوی سے پٹتا تھا. ایک دن وہ آیا دیوار پھلانگ کے آیا تاکہ بیوی کو پتا نہ چلے کہ میں لیٹ آ رہا ہوں، اور گھر میں لیپ ٹاپ کھول کے بستر پہ بیٹھ گیا کہ میں آفس ورک کر رہا ہوں، جیسے بہت پہلے سے آیا ہوں. بیگم آئی، بیگم نے بولا پھر پی کے آیا ہے؟ کہہ رہا نہیں بیگم میں تو 1 گھنٹے سے آفس ورک کر رہا ہوں. کہہ رہی کم بخت پھر بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شراب کی وجہ کیا کھول کے بیٹھا ہوا تھا؟ بریف کیس کھول کے. تو ہماری دشمنی نہ انڈیا کے مسلمانوں سے ہے، نہ انڈیا کے اسٹیٹ سے ہے. انڈیا ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، جیسے دوسری ریاستیں ہوتی ہیں. ہمارا دماغ نہیں خراب کہ بلا وجہ ریاستوں سے ہم پنگے لینا شروع کریں. لیکن جو انڈیا کی موجودہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ اس سے ہماری دشمنی ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. اور اس جنگ میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے جانی یا مالی تو اس پہ ہم نے واویلا نہیں کرنا. کیوں مر گئے؟ فوج کہاں ہے؟ جنگ میں مریں گے بھی ماریں گے بھی. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. قرآن کہتا ہے لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، سب کچھ ہوگا. اور اس سے بڑی بات یہ فوجی کیوں نہیں مر رہے؟ فوجی مر گئے تو تم کیا کرو گے پھر؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ اس پہ تو خوش ہونا چاہیے فوجی نہیں مر رہے، حالانکہ وہ بھی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا. تو مثبت سوچ رکھو، ورنہ دماغ نے ایک دن برین ہیمریج سے پھٹ کے مر جاؤ گے کسی دن. جو آدمی منفی سوچتا ہے نا، منفی یہ کیوں ہے، جیسے فسادی کچھ مرد فسادی ہوتے ہیں گھروں میں، کچھ فسادی عورتیں، دفتروں میں مرد ہوتے ہیں کچھ فسادی. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھیجو گے وہ سارا سسٹم تباہ کر دیں گے، غیبتیں کر کر کے. یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ میرے بعد آیا تھا، اس کی تنخواہ زیادہ کیوں ہے، میں 10 سال سے جھک مار رہا ہوں. ابے اس کی تنخواہ اس لیے زیادہ ہے، کم بخت اس کی تو میٹرک پاس ہے اور یہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے اس لیے زیادہ ہے. یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ میں اتنے عرصے سے باس کی جو ہے نا وہ چمچا گیری کر رہا ہوں، اور یہ دیکھو یہ دفتروں میں ایسے فساد، مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کلر ہے 20 سال سے اس مسجد میں آ رہے ہیں، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، چندہ 5 روپے کا بھی نہیں دیا ہوگا انہوں نے. تو ہوتے ہیں ہر جگہ فسادی لوگ ہوتے ہیں، منفی. گھروں میں تو بہت ہوتے ہیں لڑوانے والے. یہ میاں بیوی کو لڑواتے ہیں، ساس بہو کو لڑواتے ہیں. ساس بہو کو تو لڑوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، وہ خود ہی لڑ رہے ہیں. تم آ کے اور آگ لگا رہے، چنگاری لگا رہے، ان کو لڑوا رہے. میں پہلے کسی علاقے میں رہا کرتا تھا تو مجھے اندازہ وہ میرے گھر والے جب ایک خاص کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو جب بھی آئیں تو میری لڑائی ہوتی ہے. میں پریشان تھا یار، ہماری اچھی بلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، وہ کسی خاتون سے ملنے جب میری گھر والی جاتی ہے ان کے گھر دوستی وستی ہے تو آگے پھر لڑائی. شروع میں میری سمجھ میں اس وقت ہم ناتجربے کار تھے. پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا
بعض خواتین کا گھر میں دیکھا وہ جب آئی ہیں ملنے کے لیے گئی ہیں تو گھر میں لڑائی ہوئی ہے ہماری. ابے وہی چل رہا ہے اچھا والا, نہیں ہو رہی تھی, یہ اس کے آنے سے ہوتی ہے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ خواتین کا کام آگ بجھانا اور کچھ کا کام آگ جلانا. وہ ماچس کی تیلی ہوتی ہیں, ان کا کام ہے کیا کریں. اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو یہ آگ جلانے کے واقعات ہوتے کیسے. ہمارے ایک دوست نے دعوت کی, اس وقت اتفاق سے میری صرف 2 تھیں, اللہ معاف فرمائے, کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے, صرف 2, لیکن بہرحال مجبوری تھی, اکٹھی 4 ہو نہیں سکتی تھی. تو میرے گھر والوں کو بلایا عقیقے پہ کسی نے, تو میں نے کہا دونوں کو ایک ساتھ لے کے جاؤں گا تو میں خود نہیں جا سکوں گا, میں باہر ہی کھڑا رہوں گا, تو اس لیے 1 by 1 پہلے ایک کو پھر دوسرے گھر والوں کو لے جاؤں میں. تو جب ایک گھر والوں کو میں لے کر گیا ہوں تو جیسے میں نے کہا بھائی آدھے گھنٹے بعد میں آ جاؤں گا لینے کے لیے, یا میں وہیں بیٹھا رہا, واللہ مجھے یاد نہیں, بہرحال آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا, وہ ٹائم پہ گھر والے آ گئے اور میں لے کے چلا آیا. اب دوسرے کو لے کر گیا, دوسرے گھر والوں کو, ان کو وہاں ہو گئی دیر. اب دیر ہو گئی تو مجھے فون کرنا بنتا تھا, بھائی کیا ہو گیا, اتنا ٹائم کیوں ہو گیا. 2-3 دفعہ میں نے فون کر لیا کیونکہ لیٹ بہت ہو رہے تھے, لیٹ نائٹ, رات دیر ہو گئی تھی رات. میں نے ان کو لے آیا, بہرحال 2-4 دن ہمارے گزرے, اس کے بعد لڑائی شروع, ڈرون پہلی والی سے, جن کو پہلے لے کر گیا تھا نا, ڈرون حملے شروع, اور دھمکیاں, اور ڈرون, بالکل وہی جو ابھی مودی اور پاکستان کا چل رہا ہے. پہلے لائٹ فائرنگ, ہلکی ہلکی, کیا آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ ابھی جنگ کا سائرن بج رہا ہے, یہاں سے ابتدا ہوتی ہے, آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں. کیوں ویلیو نہیں ہے, میں گھر کا کرایہ دے رہا ہوں, بچوں کی فیسیں دے رہا ہوں, ٹائم دے رہا ہوں, اور ویلیو کسے کہتے ہیں نا. اب اچھا خواتین کی عادت ہوتی ہے اصل بات نہیں بتاتی, شروع میں یہ سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں, پوری ایک دم سے کلیئر بات ہو نا تو آدمی وضاحتی بیان دے دے, تو یہ ہے فلانا ہے اور یوں ہے, اور میرے اوپر ایک تو سوکن آئی بھی ہے, اوپر سے ویلیو کس کو دی جا رہی ہے. ابے بھائی کیسے ویلیو دے رہا ہوں میں, اس کو خرچہ زیادہ دے رہا ہوں یا اس کو ٹائم زیادہ دے رہا ہوں نا. یہ ہلکی پھلکی فائرنگ, پھر میزائل, گرنیڈ, ایسا بھائی. جب اس کی ڈیپ میں گیا تو پتا یہ چلا کہ جنہوں نے گھر میں دعوت کی تھی نا عقیقے کی, ان کی خواتین کا کہیں بعد میں رابطہ ہوا پہلے گھر والوں سے, اور ان کی خواتین نے ہمارے پہلے گھر والوں کو کہا کہ جب آپ آ کے بیٹھی تھی مفتی صاحب کا ایک فون بھی نہیں آیا, جب دوسری آئی تھی کم سے کم 5-6 کالیں کی ہیں, اتنی فکر ہے. میں نے کہا میرا پروگرام اڑ گیا, حالانکہ وہ ضرورت کی بنیاد پہ کی تھی, دیر ہو گئی تھی, تو دیر ہوتی تو ان کو 10 کالیں کر لیتا میں. اب کیا وضاحتی بیان, میں ٹائم تھوڑا بتاؤں کہ دیکھو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ گئے تھے اور لیٹ ہو گیا. بہرحال وہ وضاحت پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے, کتنا خرچہ ہوا میرا, کتنا ٹائم لگا, لیکن پھر بھی وہ بات تھوڑی ہوتی ہے. ایک دفعہ بدگمانی پھیل جائے تو بہت مشکل ہے. مجھے خیال ہوا جن کے گھر گئے تھے ان کو کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ اتنی کالیں اور اتنی کالیں اور ایسا ہوا, کیا ضرورت تھی یار, یہ ہر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بھی اس طرح کے بہت واقعات ہیں میرے پاس. کبھی آپ خوشبو لگا کے آئیں, اکیلے بیٹھے آپ انڈیا پاکستان کی جنگ کو بھول جاؤ گے. آپ خوشبو لگا کے آئیں, خوشبو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی میں پسینہ آج کل بہت نکل رہا ہے, تو ایسے ہی آ کے چپکتے ہیں نا تو مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے. پھر میں نے ایک پالیسی بنائی, جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں وہ میرے تجربوں سے فائدہ اٹھا. میں نے پالیسی بنائی کہ ایک گھر والے جہاں جائیں گے دوسرے والے وہاں جائیں گے, سب کی دوستیاں الگ الگ خاندانوں سے ہوں گی تاکہ ان کا آپس میں کوئی مواصلاتی رابطہ ہو ہی نہیں, کوئی رابطہ نہ ہو. اگر ایک کو ایک گھر میں سلام دعا ہے تو اب ادھر آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, ملاقات ہی نہیں کرواؤ, کیونکہ ملاقات ہوگی تو ریلیشن خود بخود بنے گا. تو اس سلسلے میں پھر وہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد تھوڑا سکون آیا زندگی میں. جی کیا, ہاں, تو
تو میرے بھائی اللہ کہتے ہیں آزمائشوں میں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. تو جب بھی جنگ مسلط ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، ایسے موقع پہ منفی باتیں کرنا یہ بے صبری ہے، یہ صبر نہیں ہے. ایسے موقع پہ بھائی منفی چیزوں میں بھی مثبت چیزیں نکالو. ہمارے نبی نے کیا کیا غزوہ احد میں؟ صحابہ جب بہت سخت حملہ ہوا تو کچھ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، وہ شرمندہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہ یا رسول اللہ ہم تو فرار ہونے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، تم فرار ہونے والے نہیں ہو، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں. قرآن نے بھی تسلی دی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، پلڑا جنگ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو یہ تو صحابہ، یعنی اللہ بھی حوصلے بڑھاتا ہے لڑنے والوں کے، تو ہم کیوں حوصلہ. اور بات یہ کہ ہم تو منفی چیزوں میں منفیت نہیں، مثبت چیزوں میں منفیت تلاش کر رہے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا جن کے بچے کی وفات ہوئی، وہ قبر پہ بہت زیادہ چیخو پکار کر کے رو رہی تھیں. آپ آئے، آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ نبی کو پہچانی نہیں. انہوں نے کہا کہ جو غم آپ کو پہنچا ہے، پھر میں پوچھتی کہ صبر کسے کہتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ خاتون چلی گئی گھر، کسی نے پھر اس کو بتایا تو اللہ کے نبی تھے. تو وہ بیچاری گھبرا کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، جب غم پہنچے اس وقت صبر کی ہے ویلیو ہے اللہ کی نظر میں.